अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। या रब्बुल इज़्ज़त, मैं नहीं जानता मेरे प्यारों को क्या क्या मुश्किलात हैं, पर तू सब जानता है। मैं उनकी खामोशी और तू उनकी आओ बका सुनता है। मैं हंसते देखता हूँ और तू उनको रोते देखता है। मैं उनको ज़ाहरी देख सकता हूँ जबकि तू उनकी रूह तक से वाकिफ़ है। अल्लाह पाक, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि उनको वो सब अता फरमा जिसकी उनको ज़रूरत है और जो उनके लिए बेहतर है। उनकी मुश्किलों, दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर फरमा और उनको ज़िंदगी में खुशियाँ और कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरा अख्तियार तो बस दुआओं तक है। इंशाल्लाह जब तक सांसों का रिश्ता कायम है, आपकी खुशियों, दराजी उम्र और सेहत व तंदरुस्ती के लिए हमेशा दुआगू रहूँ। शेख सादी ने फरमाया, रूए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अज़ियत, फ़रेब, धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। अच्छे लोगों को आज़माने की कोशिश न करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है। जब तुम उन्हें ठोकर मारोगे तो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। वक़्त ने एक बात सिखा दी, हर रिश्ता, नाता, ताल्लुक़ तब तक ज़िंदा रहता है जब तक हम दूसरों के मेयार पर पूरा उतरते हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। किसी की राह में कांटे बिछाने वालों, क्या तुम ये नहीं जानते कि उसके पैरों से रसने वाला खून तुम्हारी किस्मत के सफ़ों को काला कर सकता है। ये याद रखना, अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का हिसाब है। जब कोई आजमाइश शुरू होती है तो उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक उस सबक को सीखा ना जाए जो उसमें छुपा है। जो लोग झुक जाते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, बस उनमें रिश्ते निभाने की चाहत दूसरों से कहीं ज़्यादा मौजूद होती है। एक एक लम्हे पे मेरे अपनों की हिफाजत करना ए खुदा, क्योंकि जो नज़रों के सामने नहीं होते वो दिलों के बहुत करीब होते हैं। आमीन। अल्लाह आपको आसमान के सितारों और समंदर की लहरों से भी ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आप पर रहमत करे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह हमेशा आपको खुश व आबाद रखे, अल्लाह आपको सेहत व तंदरुस्ती दे, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान करे। आमीन। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी दूसरे की मोहताजी बदतरीन अज़ियत होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ़ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें, ए अल्लाह मेरी गिरफ्त ना फरमा और मुझे मुआफ़ फरमा उन बातों के लिए जो मैंने दानस्ता या नादानस्ता कही हैं और जो अच्छी बातें ना थीं। ए अल्लाह मुझसे खफा ना हो और मुझसे राज़ी हो जा। आमीन। अंधेरे से अंधेरे को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ़ रोशनी ही अंधेरे को ख़त्म कर सकती है। ठीक इसी तरह नफ़रत से नफ़रत को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ़ प्यार ही नफ़रत को ख़त्म कर सकता है। खुदा पर मुकम्मल यकीन करना ऐसा ही है जैसे एक मासूम बच्चा जो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर वो अपनी माँ को ना भी पुकारे तो भी उसकी माँ उसकी हर एक ज़रूरियात से बाखूबी वाकिफ़ है। हमारा अल्लाह इतना मेहरबान है कि हमारी इबादत और तकवा को हमारे चेहरों से ज़ाहिर कर देता है, मगर हमारे गुनाह सारी दुनिया से पोशीदा रखता है। घर कभी तंग नहीं होते, दिल तंग हो जाते हैं। एक ही घर में रहते हुए लोग अजनबियों की तरह रहते हैं। बात एहसास की है, बस दुआ ही की जा सकती है
کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ حضرت علی نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ کبھی گھر کچے تھے لیکن لوگ سچے تھے، پیسہ کم تھا مگر ایمان کامل تھا، لباس میلے تھے مگر دل صاف تھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی دلوں میں بھائی چارہ تھا، اور آج گھر پکے ہیں مگر لوگ جھوٹے ہیں، پیسے کی فراوانی ہے لیکن ایمان کمزور ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے لیکن دل میں منافقت، لباس صاف ستھرا مگر دل میلے کچیلے۔ اس بار برس جائے ایمان کی بارش، لوگوں کے ضمیروں پہ دھول بہت ہے، اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے گا، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مگر مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے، آمین۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر جواب دیا، یہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں، وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ میرے الفاظ مجھ میں رہنے دو، میرا غم ہے مجھے ہی سہنے دو، کون سنتا ہے بات لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دو۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے، شور مچائے، نفرت کرے، سب کرنے دو، اسے خوش ہو لینے دو کچھ پل، مگر تمہاری اچھائی یہ ہونا چاہیے کہ تم یہ سب نہ کرو، وہ راستہ اپناؤ جو صبر کا، درگزر کا، بہترین اجر کا اللہ نے تمہیں دیا۔ جب تم اسے تو قبول نہیں کر رہے جس کا رخ تمہاری طرف ہے اور باغ اس کے پیچھے رہے ہو جس کی پشت تمہاری طرف ہے، تھکن تو ہوگی پیارے، یاد رکھو کہ جو تمہاری طرف آتا ہے وہ در حقیقت بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور جو تم سے جاتا ہے وہ تم سے ہٹایا گیا ہوتا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ زندگی کبھی نہیں رکتی کسی کے لیے، ایک کے بعد ایک نیا چہرہ نظر میں آتا ہے اور زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ کس قدر مضبوط ہوتا ہے انسان، کھو جانے والوں پہ دو آنسو بہا کے نئے مل جانے والوں سے ویسے ہی جذبات وابستہ کر لیتا ہے، کتنی جلدی خود کو حالات کے رنگ میں ڈال لیتا ہے، اور جن کی زندگیاں واقعہ ہی رک جاتی ہیں انہیں دنیا قدموں کی دھول بنا دیتی ہے۔ یہاں چاہ کے بھی کوئی عمر بھر کے روگ نہیں جھیل سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں بھیک نہیں مانگنی چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ مانگ لینی چاہیے۔ اگر آپ نے جھوٹی انا اور تکبر میں آ کر بھیک نہیں مانگی تو پھر ساری عمر آپ کا کشکول خالی رہتا ہے، پھر چاہے ساری دنیا کی محبتیں آپ کو مل جائیں اور وہ اس ایک محبت کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ ایک دن وہ جھنجھلا کے بولا، تمہیں سب شکایتیں مجھ سے ہیں؟ تو میں نے سر جھکا کے کہا، نہیں، مجھے سب امیدیں تم سے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں خداوند سے محبت کرتا ہوں اور اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، کیونکہ جب وہ آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے برا سلوک کرتا ہے تو نادیدہ خدا کی محبت کس طرح کر سکتا ہے؟
اصل میں مخلوق کی محبت بھی خدا کی محبت ہے۔ زندگی بہت مختصر سی ہے۔ ہم کسی سے نفرت کر کے یا کسی کا برا سوچ کے شاید اپنی جھوٹی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین مانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے اپنے ارد گرد صرف اور صرف محبتیں بانٹیں، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے، جس کی بدنیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ جھوٹے تھے وعدے مگر میں یقین رکھتا تھا، وہ شخص لہجہ ہی بڑا دل نشین رکھتا تھا۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسی نہ بن جاؤ، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگا کریں، ان کو بلائیں، بات کریں، ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی نظر انداز کر دیے جائیں تو ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پہ ہو، وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کے بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ جب رشتے آنسو دینے لگ جائیں تو ضروری نہیں یہ سوچا جائے کہ وہ اپنی میعاد ختم کر بیٹھے۔ چہرے کے ان تارنے والوں کے ذمہ دار حالات بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگتی ہو تو پلیز نظر انداز کر دیجئے گا اور مجھے معاف کر دیجئے گا، شکریہ۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔